ہم لوگ جب کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں چائے پر، کھانے پر یا کسی اور وجہ سے، تو آخر اوقات سیاست پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تمام لوگ کسی ایک لیڈر کو پسند کرتے ہوں تو سیاست پر بات خوشگوار رہتی ہے، اور اس لیڈر کے مخالفین پر تمام لوگ غصے کا اظہار مل کر کرتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان دوستوں کی مجلس میں تمام لوگ کسی ایک جماعت کے لیڈر کو پسند نہیں کرتے۔ یہ وجہ آپس میں اپنے اپنے لیڈر کو برتر ثابت کرنے میں اور ایک دوسرے کے جماعتی لیڈر کو کمتر ثابت کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھار ایسی مجلسوں میں یہ گرما گرمی نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچتی ہے۔ مجلسوں کے اختتام پر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کی مجلسوں میں جو بات بھی کی جاتی ہے وہ سنی سنائی باتوں یا میڈیا پر دیکھی چیزوں کی بنا پر ہوتی ہے۔ ان مجلسوں میں چھوٹے اپنی ذہنیت بڑوں کی باتوں کی بنا پر کرتے ہیں۔ جب نتیجے کی بات کی جائے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہی ہو رہا ہے۔ مسائل ویسے ہی ہیں بلکہ مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ غربت، جہالت، جھوٹ، چوری، منافقت، لوٹ مار اور دھوکہ دہی وغیرہ۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں۔ عدالت میں انصاف نہیں، پولیس کے محکموں میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ تو آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ پاکستان میں تمام مسائل کی اصل جڑ کیا ہے، جس کو ہم سائنٹیفک انداز میں کریں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاؤ تو آپ نے 50% مسئلے کو حل کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس مسئلے کے لیے ایسی تجویز، تھیوری یا حل ڈھونڈا جاتا ہے جو پریکٹیکلی ممکن ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے 2 پوائنٹ ہونے چاہیے۔ نمبر 1، مسئلے کی جڑ جس سے باقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ نمبر 2، مسئلے کو حل کرنے کی بہترین حکمت عملی جو کہ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہوگی۔ پاکستان میں تمام مسائل کی اصل جڑ کیا ہے؟ پاکستان میں اکثریت 96% لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کو کرنے کا مقصد پیسے یا دولت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ سوچ ماحول نے پیدا کی ہے۔ گھر میں والدین بچپن سے ہی بچے کو سکھاتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر نوکری کرنی ہے تاکہ تم پیسے کما سکو۔ اسکول میں اساتذہ، کالج اور یونیورسٹیز میں پروفیسر حضرات 22-23 سال یہی ذہن سازی کرتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر پیسے کمانے ہیں۔ اب یہ نوجوان نسل جس کی بچپن سے جوانی تک یہی ذہنیت بنائی گئی ہو کہ زندگی کا اصل مقصد دولت ہے، اب یہی نوجوان جب اداروں میں جا کر کام کرتے ہیں تو جو مقصد زندگی بھر سیکھا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی نوجوان ڈاکٹر بنیں گے تو مریض سے پیسے حاصل کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وکیل بنیں گے تو انصاف مقصود نہیں ہوگا بلکہ جو 22-23 سال سیکھا ہے وہ پیسہ مقصود ہوگا۔ پولیس میں اگر یہ پیسہ رشوت کے ذریعے آتا ہے تو رشوت لی جائے گی۔ اسی طرح مذہب کی تعلیم کا مقصد بھی پیسہ حاصل کرنا ہوگا اور ہر شعبہ اس پیسے کے گرد گھومے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ماحول کیسے بنا اور 70 سالوں سے یہ ماحول کس طرح قائم ہے؟ یہ ماحول یہاں کے بنیادی اداروں نے پیدا کیا۔ جب پاکستان بنا تب یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں عوام کا غریب طبقہ تھا اور دوسرا چند خاندانوں پر مشتمل ایک انتہائی چھوٹا سا امیر طبقہ تھا جس میں سرمایہ دار، جاگیردار، افسر شاہی اور بڑے بڑے بیوروکریٹس تھے۔ یہاں کے سسٹم کے بنیادی اداروں پر یہی لوگ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کا اصل مقصد دولت کو اکٹھا کرنا تھا، تو پاکستان میں ایسا نظام ترتیب دیا گیا جس میں عوام سے دولت مختلف ذرائع سے ایک خاص طبقے کے پاس اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، اور خاص کر کسان اور مزدور لوگ جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں، جس میں کسان غلہ پیدا کرتا ہے اور خود 2 وقت کی روٹی سے محروم رہتا ہے، وہی مزدور جس کی دن رات کی محنت سے یہاں عمارتیں یا فیکٹریوں میں
چیزیں بنتی تھی وہ خود زندگی گزارنے والی تمام بنیادی ضروریات سے محروم ہو گیا۔ یہ 1% طبقہ سسٹم کی اتھارٹی کو استعمال کر کے ساری دولت پر بغیر کسی طرح کی محنت کے قابض ہو گئے۔ اب اس تمام چیز کو ہم سکیچ کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ دولت کی پوجا کی سوچ، جسے ہم سرمایہ داری فلسفہ بھی کہتے ہیں، اس کو قائم رکھنے والے 4 عنصر ہیں: سرمایہ دار، جاگیردار، بیوروکریٹس، افسر شاہی۔ یہ لوگ ملک کو چلانے والے 3 بنیادی اداروں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ پہلا پارلیمنٹ، جہاں لوگ بیٹھ کر قانون بناتے ہیں۔ دوسرا انتظامیہ کے ادارے، جس میں انتظامیہ کے جتنے بھی بڑے بڑے افسر ہیں جیسے کہ پولیس وغیرہ۔ اور تیسرا عدالتیں، جس میں بڑے بڑے ججز شامل ہیں۔ اور ملک کے جتنے بھی چھوٹے ادارے ہیں وہ ان بڑے اداروں کے انڈر کام کرتے ہیں، جس میں تعلیمی ادارے جو کہ دینی مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ پر مشتمل ہیں، الیکشن کے ادارے، صحت کے ادارے جس میں انسانوں اور ہر طرح کے جانوروں کے ہسپتال، مالیات کے ادارے جس میں ہر طرح کے بینک وغیرہ، بلدیہ کے ادارے اور میڈیا کے ادارے جس میں ہر طرح کے چینلز وغیرہ، خبروں کے، فلموں کے، ڈراموں کے، تمام تر سوشل میڈیا وغیرہ شامل ہیں۔ ان اداروں کے عمل سے ملک کا ماحول بنتا ہے جو کہ عوام کی ذہنیت بناتا ہے اور اس ذہنیت کے مطابق عوام سے کام کرواتا ہے اور عوام اس ماحول میں پلتی ہے۔ اب اس نظام کی جڑ یہ ہے۔ اب سائنٹیفک انداز کے مطابق ہم لوگوں نے اصل جڑ پکڑ لی ہے جس پر پورا درخت قائم ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو بھی غلط کام اس ملک میں ہوتے ہیں وہ اس جڑ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ عوام کا قصور نہیں ہے بلکہ ملک کے تباہ ہونے میں اس طبقے کا قصور ہے۔ ہماری اس تمام گفتگو سے چند باتیں خلاصتاً نکلتی ہیں۔ عوام اور ملک کے خراب ہونے میں قصوروار یہ 1% امیر طبقے کا ہاتھ ہے جو ملک کے اداروں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ عوام تب بھی ٹھیک ہو سکتی ہے جب ماحول ٹھیک ہو، اور ماحول سسٹم کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اسی لیے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا مرضی اصلاحی کام کر لو، اس کام کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سسٹم کے انڈر رہ کر اس کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت میں وہی جماعت آتی ہے جس میں یہ دولت اور مفادات کا پجاری طبقہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کا ادارہ بھی انہی کے انڈر ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن میں کامیابی اور ناکامی کسی بھی جماعت کی اس طبقے کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ طبقہ ہمیشہ پروٹیکشن میں رہا ہے۔ پاکستان کی 70 سالوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ طبقہ عوام میں سے نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آفت آئے، کوئی حادثہ ہو، کوئی زلزلہ آئے، طوفان آئے یا قحط پڑے، نقصان ہمیشہ عوام نے اٹھایا ہے۔ یہ طبقہ ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ خوشحال رہا ہے، اور ہمارے ہاں زیادہ تر کسی ایک ادارے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ تعلیمی ادارہ ٹھیک ہو جائے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے، یا الیکشن کا ادارہ درست ہو جائے تو یہ تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ تصور غلط ہے۔ کیونکہ اگر کسی درخت کی جڑوں کو چھیڑے بغیر اس کے پتے یا شاخیں کاٹ دی جائیں تو وہ دوبارہ اگ جائیں گے، اور وہ عمل تب تک جاری رہے گا جب تک اس کی جڑوں کو نہ کاٹ دیا جائے۔ اب تمام مسائل کی جڑ معلوم ہو گئی ہے، اب اس جڑ کو کیسے ختم کیا جائے اور نیو سٹرکچر کیسے بنایا جائے، اس کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔